آج کل لوگ پیر کے نام پہ جان دینے کو تیار ہیں مگر شریعت پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. ایسے پیروں کا بائیکاٹ کرو جو اپنے مریدوں کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کچھ کرو یا مت کرو ہم تو بخشوا لیں گے. ہمیں حضرت قیامت میں جب نبی کہیں گے نفسی نفسی ذبو الی غیری، تو یہ پیر صاحب کون سے کھاتے میں آتے ہیں؟ ہر پیر بابو حضور نہیں ہوتا، ہر پیر حضور عالی نہیں ہوتا، ہر پیر تاج الشریعہ نہیں ہوتا، ہر پیر مفتی اعظم نہیں ہوتا. ہمیں بابو حضور کی پوری زندگی مصطفیٰ کی شریعت میں ڈھلی ہے. یہ نماز کے ایسے پابند ہے کہ سفر میں ہے تو نماز ہے، حضر میں ہے تو نماز ہے، خلوت میں ہے تو نماز ہے، جلوت میں ہے تو نماز ہے، کہیں بھی ہے تو نماز ہے. ابھی پرسوں ہم لوگ ایک جلسے میں تھے، میں نے جیسے ہی قدم رکھا میں نے پوچھا کہ بابو حضور کہاں ہے؟ کہا کہ نماز میں گئے ہیں، نماز میں گئے ہیں، نماز میں گئے ہیں. اگر پیر حضور علی جیسا ہو اور ان کا شہزادہ بابو حضور جیسا ہو تو جو خوش قسمت ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا ظاہر میں ہاتھ بابو حضور کا ہوگا مگر اصل میں ہاتھ مولا کائنات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشیت الہی. صحابہ کہتے ہیں کہ جب کبھی طوفان آتا، بجلیاں کڑکتی، بادل گرجتے، ہوائیں تیز چلتی تو مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پہ ایک رنگ آتا ایک رنگ جاتا. اب تازہ وضو فرما کے مصلی بچھاتے، مصلی پہ کھڑے ہو جاتے. صحابہ کہتے یا رسول اللہ کی یہ کیا ہے؟ اب مسکرا کے فرماتے کہ میں اس رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے مجھے امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، تاجدار کائنات بنا کے بھیجا ہے. اب میں جس کے قدموں میں پوری کائنات ہے، یہ کونین جس کے قدموں میں نالین بنا کے ڈال دی گئی ہے، ان کا خوف خدا دیکھو، صدیق کا خوف خدا دیکھو، فاروق اعظم کا خوف خدا دیکھو. سناٹے میں جنگل کے واتاورن میں حضرت فاروق اعظم نے ایک پیڑ کی شاخ پہ ایک چڑیا کو دیکھا، سکون کے ساتھ دانا چگ رہی ہے، ذکر خدا کر رہی ہے. اتنے بڑے صحابی میرا نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم نبی ہوتے. واہ واہ سبحان اللہ، فاروق اعظم نبی ہوتے. یہ وہ فاروق اعظم ہے کہ نبی فرماتے عمر تم جہاں سے گزرتے ہو تم کو دیکھ کے شیطان دائیں بائیں ہو جاتا ہے، راستہ کلیئر. اتنی شان والے صحابی مصطفیٰ مگر خوف خدا کا یہ عالم ہے. اس پرندے سے کہتے کاش میں چڑیا ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں کوئی چھوٹی سی چڑیا ہوتا، خدا کے خوف کے بچ جاتا، دنیا کے غم سے بچ جاتا، قیامت کی گرمی سے بچ جاتا، قبر کے عذاب سے بچ جاتا. اور یہ خدا کا خوف جب ان صحابہ میں پیدا ہوا ہے تو کائنات کی صبح تک ان کی عظمت، ان کی شان کے سکے کل بھی چل رہے تھے، آج بھی چلیں گے. اچھا یہ بتائیے اس مجمع میں اتنے لوگ ہیں، علماء سے میں نہیں پوچھتا، یہ ہمارے آقا و مولا ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایسا صحابی دکھا دو جو بے نمازی رہا ہو، کوئی ایسا تابعی دکھا دو جو بے نمازی رہا ہو. میرے دوست جب اللہ سے ڈرو گے تو فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں پابندی کے ساتھ جاؤ گے، کوئی نماز تمہاری قضا نہیں ہوگی. اور یاد رکھنا جب تک نماز کی مکمل پابندی نہیں ہوگی کامیابی تمہارے قدموں کو چوم نہیں سکتی. اللہ نے نماز کے صدقے میں دونوں عالم کی کامیابی رکھی ہے. نماز کی محبت میں ایک مرتبہ کہہ دو یا رسول اللہ، اور ذرا جھوم کے بولو یا رسول اللہ. آج کل نماز کی دعوت دی جائے کہتے حضرات یہ تو آپ لوگ علامہ ہیں، مولانا ہیں، مسجد کے امام ہیں، مدرسے کے مدرس ہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھیے، نماز پڑھائیے. ہم بزی لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں. بے وقوفو
نماز کیا ہے صحابہ سے پوچھو، نماز کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھو۔ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی ایسے کہتے یا رسول اللہ میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں، مسجد نہیں آ سکتا؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے، تو نبی پاک نے فرمایا اذان سنتے ہو؟ کہتے ہاں اذان سنتا ہوں۔ وہ نبی نے فرمایا کہ جب اذان سنتے ہو تو مسجد میں آ کے با جماعت نماز پڑھا کرو۔ ہمیں نبینا کو جب چھوٹ نہیں، رخصت نہیں، یہ آنکھ والے اندھے جو فجر ظہر عصر مغرب عشاء قضا کرتے ہیں، ذرا سوچیں اپنے بارے میں کہ قیامت میں سب سے پہلا سوال ہوگا تم قادری ہو، چشتی ہو، نقش بندی ہو، سہر وردی ہو، اتاری ہو، برکاتی ہو، شتاری ہو، کچھ بھی ہو، اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو تمہارا قادری ہونا، شتاری ہونا، برکاتی ہونا تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آج کل لوگ پیر کے نام پہ جان دینے کو تیار ہیں مگر شریعت پہ عمل کرنے کو تیار نہیں۔ ایسے پیروں کا بائیکاٹ کرو جو اپنے مریدوں کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کچھ کرو یا مت کرو ہم تو بخشوا لیں گے۔ ہمیں حضرت قیامت میں جب نبی کہیں گے نفسی نفسی ذبو الی غیری، تو یہ پیر صاحب کون سے کھاتے میں آتے ہیں؟ ہر پیر بابو حضور نہیں ہوتا، واہ 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 واہ، ہر پیر حضور عالی نہیں ہوتا، ہر پیر تاج الشریعہ نہیں ہوتا، ہر پیر مفتی اعظم نہیں ہوتا۔ ہمیں بابو حضور کی پوری زندگی مصطفیٰ کی شریعت میں ڈھلی ہے۔ یہ نماز کے ایسے پابند ہے کہ سفر میں ہے تو نماز ہے، حضر میں ہے تو نماز ہے، خلوت میں ہے تو نماز ہے، جلوت میں ہے تو نماز ہے، کہیں بھی ہے تو نماز ہے۔ ابھی پرسوں ہم لوگ ایک جلسے میں تھے، میں نے جیسے ہی قدم رکھا میں نے پوچھا کہ بابو حضور کہاں ہیں؟ کہا کہ نماز میں گئے ہیں، نماز میں گئے ہیں، نماز میں گئے ہیں۔ اگر پیر حضور علی جیسا ہو اور ان کا شہزادہ بابو حضور جیسا ہو تو جو خوش قسمت ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، ظاہر میں ہاتھ بابو حضور کا ہوگا مگر اصل میں ہاتھ مولا کائنات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار حضور علی، فیضان سرکار بابو حضور، فیضان خانقاہ سمرقندیہ۔ نقلی پیروں کا بائیکاٹ کیجئے، پہچانیے چہروں کو۔ بے نمازی ہمیں جب پکا مومن نہیں ہو سکتا تو پیر کیسے بنے گا؟ علامہ صاحب میں نے کلکتے میں ایک جشن وارث عالم پناہ میں ایک پیر صاحب کو دیکھا، پیر صاحب، جی ہاں پیر صاحب، ہاتھ میں کنگن، کان میں جھمکا، پیر میں چاندی کے کڑے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ سب کچھ ہے، ایک منگل سوتر کی کمی ہے۔ ابے کیا تماشا بنا کے رکھا ہے؟ یاد رکھنا نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ لوگوں کو سمجھاتے کیا ہیں؟ ہم طریقت والے ہیں، طریق چھوٹی کب، ہم طریقت والے ہیں۔ شریعت علماء کے لیے طریقت والے ہم ہیں، شریعت علماء حرام خور کی اولاد طریقت والا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ شریعت بال ہے، طریقت اس کی مانگ ہے۔ ہمیں اسلام پور والوں، تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جس کے سر میں بال نہ ہو مگر مانگ ہو؟ بولو نا یار، مانگ وہی نکلے گی جہاں بال ہوگا، مانگ وہی نکلے گی جہاں بال ہوگا۔ تو طریقت کی خوشبو اسی کو ملے گی جو شریعت والا ہوگا۔ جب تک شریعت پہ عمل نہیں ہوگا طریقت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ سلام کر تاج الشریعہ کو، سلام کر بابو حضور کو، سلام کر اعلیٰ حضرت کو۔ میں نے کتابوں میں پڑھا حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شریعت و طریقت کا سنگم، ہم سب کا مفتی اعظم